بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہوا جب حضرت حسن و حسین کو جنگل میں ایک سانپ نے ڈسنا چاہا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئی ہوں کہ جسے سن کر آپ بھی اپنے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ ایک رات ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کو کہا، تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور اکرم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ کی طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حضرت حسین کہیں نظر نہیں آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن و حسین ہے، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حضرت حسن و حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ رب العزت نے بھیجا تھا تاکہ حضرت حسین و حضرت حسن آگے جنگل میں نہ جا سکیں، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت تھے اور وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو کہ ان بچوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلی ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ ایک دوسرے سے چمٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین و حضرت حسن کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم تو میرے اللہ کے نزدیک اتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کاندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کاندھے پر سوار کر لیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ ساتھ سوار بھی تو بہت اچھی ہیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن و حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اس سے اپنا جسم چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیر ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے اس طرف پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بیٹی فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ اس وقت کمزوری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کا رنگ اترا اترا سا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی تھی۔ ایسے حالات دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے بیٹی، تو نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ بھوک سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن و حسین کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے دونوں بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا تو وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور نے پوچھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں پکائیں، ایک روٹی حسن کو، دوسری حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی۔ آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں آئی، تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں کچھ زیادہ ہی تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت تیز غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا، کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی ہی دینی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے میرے چینل پہ بنے رہیں۔
دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں ضرور مانگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔